أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی اور کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے اسٹیٹ آندھرا پردیش کے اندر کیسی ہلچل ہے اور کس بات کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں، یعنی کہ SIR کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ کا ہی عنوان ہے SIR کی حقیقت اور اصلیت. میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک بات بتانے والا ہوں. جیسے ہی ہمارے اسٹیٹ صوبہ آندھرا پردیش کے اندر SIR کا اعلان ہوا، سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے تو مسلمان ہے. اور صرف یہیں کی نہیں، ہر جگہ کا یہ عالم ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے تو مسلمان ہے. حالانکہ یہ جو SIR ہے صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پورے اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے، پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہر اسٹیٹ میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا اور آگے بھی ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مسلمان بلا وجہ میں پریشان ہو رہا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. اور اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ غافل کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان. یاد رکھ لیجیے، ہماری غفلت اور لاپرواہی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ایسا ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا. جی ہاں، سن لیجیے، سورہ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں خود ان کی ذات سے بھلا دیا. اور ایسے لوگ نافرمان فاسق ہیں. اس آیت کی روشنی میں احسن البیان آپ کھولیے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اللہ کو بھلانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے. جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے نا، وہ انسان، اس کے لیے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیا و آخرت میں، ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. اس کا عقل کام نہیں کرتا، اس کی آنکھیں صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، اس کے جو کان ہے نا یہ صحیح بات نہیں سن سکتی ہے. کیسے لوگوں کے؟ ایسے لوگوں کے جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے. تو آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا و آخرت سے غافل کر دیا. ہم اور آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہر اس کام سے غافل ہو چکے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا تھا یا ہے. اور ہم اور آپ ہر آئے دن کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں، یہ اللہ کو بھلانے کی وجہ سے میرے بھائی. میں نے کہا کہ یہ جو SIR ہے یہ کوئی ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف مسلمان ہی پریشان ہے. یہ پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ غافل تھے،
بہت ساری چیزوں کو لے کر کے ہم اور آپ غافل تھے، ابھی میں بتانے والا ہوں۔ آج جو یہ ہماری پریشانی دکھنے میں آ رہی ہے، جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن وہ یہ ہے کہ ہم نے مطلب تو پورے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، پورے مسلمانوں نے ہندوستان کی سیاست کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی سیاست کو اب تک نہیں سمجھا ہے، اور نہیں سمجھیں گے، یہ آپ لکھ لیجئے، نہیں سمجھا اور نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کی سیاست اب کیسا رنگ اور روپ رکھتی ہے، اگر اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہو تو موجودہ دور کے جو لیڈرز ہیں ان کو دیکھیے کہ جدھر کھیر ادھر بھیڑ۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، دھوکہ دیا، ایسا دیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سب ان کی اپنی چالاکیاں ہے، یہ سب ان کی اپنی مکاریاں ہے، یہ سب وہ سیاست کو سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہے، وہ اپنی کرسی کو بچا رہے، وہ اپنی طاقت کو بچا رہے، وہ اپنی مال اور دولت کو بچا رہے سیاست کو سمجھ کر کے۔ لیکن مسلمان سیاست کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جیسے SIR ہوا، کوئی ایسا لیڈر ہے جو ہمارے طرف سے آواز اٹھا رہا، کوئی ہمارے لیے بول رہا؟ ابھی آج کی نیوز ہے، میں نے اردو اخبار کا ایک پڑھا کہ جو کڑپا کے ڈپٹی CM رہ چکے ہیں امجد خان، ان کا ہی ووٹر لسٹ سے نام غائب ہے۔ لیجئے، مسلمانوں کا ڈپٹی CM ہے، ان کا نام غائب ہے۔ اب ہم اور آپ تو چھوڑیے، لیکن مسلمان جو ہے غفلت کے شکار ہے۔ کوئی سیاست کے میدان میں ہم مسلمانوں کا کوئی نہیں یاد رکھ لیجیے۔ اور آج ہماری غفلت اور لاپرواہی نے ہم کو، ذرا غور سے سنیے، اس غفلت اور لاپرواہی نے ہم کو اور آپ کو ایک فٹ بال کی طرح بنا دیا۔ آج کل FIFA ورلڈ کپ چل رہا ہے، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ۔ ایک فٹ بال کو کتنے 10-20 کھلاڑی پاؤں سے مارتے رہتے، کیوں مارتے ہیں؟ بولے بھائی وہ گیم ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، فٹ بال کے اندر ہوا ہوتی ہے۔ ہوا رہنے کی وجہ سے ہر کھلاڑی اسے پاؤں سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ یہ مثال یاد رکھیے۔ تو جس چیز کے اندر ہوا ہونا اسے ہر کوئی لات مارتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے اندر ہوا بھر گئی اور کچھ بھی نہیں۔ جب الیکشن کا موقع آتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے ہمارا فائدہ اٹھا لیتا ہے، کوئی ادھر سے ہمارا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور بس ہو گیا۔ اس کے علاوہ 5 سال تک ہم کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب دیکھیے یہ SIR کا معاملہ آ گیا، کوئی ہمارے گلی میں آ کر کے نہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں کیسے کرنا ہے۔ سب ہم اور اپنے پریشانی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے، کوئی لیڈر نہیں آ رہا، کوئی لیڈر کیمپ نہیں لگا رہا، اسٹال نہیں لگا رہا کہ بھائی دیکھو تمہارا مسئلہ یہ ایسا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے۔ کوئی بتلا رہا ہے؟ بولے بھائی میں تو نہیں دیکھا ہوں، آپ دیکھے ہوں گے شاید، کہیں پر نہیں نا دیکھے، پورے آدونی میں کہیں پر نہیں۔ اور دوسرے محلے میں جا کے دیکھ لیجئے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ لوگ آرام ہے، بنداس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غافل نہیں تھے، وہ قوم غافل نہیں تھی۔ ہم قوم غافل ہے، تو ہم کو اور آپ کو ہر کوئی فٹ بال کی لات مار رہا ہے، پاؤں مار رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غفلت اور لاپرواہی کو ختم کیجئے۔ ابھی بھی جو مسلمان ہیں یہ SIR کو لے کر کے جو ہے نا، کتنے سارے لوگ تو غفلت میں تو ہے ہی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ہوگا، ایسے آتے رہتے جاتے رہتے، وہ ہم اپنا کام کریں گے، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ یہ تعلق سے ہے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز آج میں لکھ کر کے بتلا رہا ہوں، اور آپ لوگ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا کر کے جائیے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میں رکھی ہے، لیکن جو میں اب باتیں بتانے جا رہا ہوں آپ اچھی طرح سے اس کو یاد رکھ لیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آپ جو ہے ملک کی حالات اور سیاست کو سمجھیں، اس کے رنگ روپ کو سمجھیں۔ اگر آپ کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو موجودہ دور کی حکومت کی سیاست کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، ہم نمازی ہیں، ہم نہ کیا بھی نہیں ہوتا، تو یہ کل ہو کر کے مسجد بھی نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اگر آپ نمازی بن گئے اچھی بات ہے، الحمدللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، نمازی بن گئے الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دیندار ہیں۔ لیکن اگر اپنے ملک میں اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی مساجد کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے مدارس کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی اولاد
کو مسلمان بنا کر کے رکھنا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے، تو موجودہ دور کی سیاست کو اور قوانین کو سمجھنا ضروری ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاگرک ہونا ہے، بیدار ہونا ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پر مساجدیں گرائی جا رہی ہیں؟ مسلمان ہے، مساجدیں گرائی جا رہی ہے، مدارس کو تالے لگائے جا رہے ہیں۔ تو وقت اور حالات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، SIR سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، بس نام کا فرق ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ مت گننا، جن گننا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، اب نیا نام آ جا رہا ہے تو لوگ ڈر جا رہے ہیں۔ یہ پرانی چیز ہے، یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا، اور آنے والے دور میں اس کا دوسرا نام ہوگا، کچھ اور بھی ہو سکتے، کچھ اور قوانین بڑھائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں پوری قوم کو بیدار ہونے اور جاگرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سن لیجئے، SIR سے صرف ہمارا ہی نقصان نہیں ہے، صرف ہمارا ہی مسلمانوں کا نام نہیں کٹے گا، بلکہ جتنی بھی نچلی ذاتی کے لوگ ہیں، سن لیجئے، CST ST بولتے نہیں، جو نچلی ذاتی کے لوگ ہیں، ان سب کا نام اسے کٹنے کی ایک سازش ہے۔ سب کا نام کٹے گا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے اونچی ذات والے لوگ ہیں نا، ان کا ایک نام رہنے دیا جائے گا، باقی سب کا جو ہے نا نکال دیا جائے گا۔ ایک طریقہ ہے۔ تو اب یہ جب SIR چل رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو کیا کرنا؟ آج ہمارے اوپر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اور آپ غافل تھے۔ دیکھیں میرے بھائیو، حکومت کے ہر قوانین کو اپنے خلاف مت سمجھیے۔ یہ پرابلم کیا ہے بولے تو، مسلمان ہر چیز کو نگیٹو سوچ رہا ہے۔ بھائی آخر ہم اور آپ ہر قوانین کو اپنے خلاف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ قوانین ہمارے خلاف ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر قوانین کو جس کے اندر پورے ملک کے لوگ شامل ہیں، اس کو ہم اور آپ اپنے خلاف ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ بھائی اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے، اور دیکھیے کہ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا۔ اب یہ SIR ہے، یہ صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے۔ اور اس بارے میں آپ یہ مت سوچئے کہ صرف اسی حکومت کو یہ فائدہ ہے، آنے والی دور میں ہر حکومت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ جیسے 2002 کا چلا نا، ابھی بتلاؤں گا، تو آنے والے دور میں 2026 بھی ہوگا ہماری نسل کے لیے۔ تو اب اسے معمولی نہ سمجھے۔ اس کے بعد دیکھیں، سب سے اہم بات سن لیجیے، آج جو ہم پریشان ہیں نا، کیوں ہے؟ ہمارے پاس اپنے باپ دادا کا جو ریکارڈ ہے نا، وہ نہیں ہے۔ وہ آدھار کارڈ تھا، الیکشن کارڈ تھا، راشن کارڈ تھا، تو ہمارا باپ مر گیا تو ہم نے اور آپ نے اس کو بھی جلا دیا، چولہے میں ڈال دیا۔ ہمارے ابو مر گئے، اب اس کو کائے کو دیکھنا، دیکھے تو یاد آتی، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، اسے بھی جلا دیا۔ تپلا پڑیں گے، اب پریشانی میں پڑ گئے۔ جو غیر قوم والے لوگ ہیں نا، وہ پردادا، لکڑ دادا، چھکر دادا، وہ سب کا لٹکا کر کے رکھتے۔ بھائی ہم تو لٹکا نہیں سکتے، اس کی پروف تو رکھیے۔ اب ہمارے باپ دادا کا، بھائی انڈیا والے تھے، الیکشن کارڈ تو ہوگا نا؟ نہیں ہوگا، نہیں رکھے، ضائع کر دیا ہم نے، برباد کر دیا۔ اب وہی پوچھی جا رہی ہے، لیجئے سن لیجئے، اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، اپنی اولاد کو بھی بتلائیے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جتنے بھی پروف ہیں، آدھار کارڈ، اگرچہ وہ مر گئے، آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، اگر ان کا نام ایک، جیسے حکومت بدلتی ہے، راشن کارڈ نیا آ جاتا نا۔ گئے مرتبہ جو CM صاحب تھے، ان کا راشن کارڈ الگ تھا، اب یہ جو ہے یہ راشن کارڈ الگ ہے، ATM کارڈ کی طرح۔ اب ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہوگا؟ وہ راشن کارڈ پھینک دیا ہوگا۔ بیوقوفی ہے یہ، اس کو اٹھا کے رکھیے۔ جتنے بھی آدھار کارڈ آپ بدلتے جا رہے ہیں، اٹھا کے رکھیے۔ جتنے بھی آپ راشن کارڈ بدلتے جا رہے ہیں، اٹھا کے رکھیے۔ جتنے بھی ووٹر کارڈ آپ بدلتے جا رہے ہیں، اٹھا کے رکھیے۔ میرا یہ نام تھا 2010 میں نے چینج کیا 2015 میں، ایسا میرا باپ کا نام یہ تھا۔ آپ یہ ساری چیزیں اٹھا کے رکھیے، نہیں تو آپ کو گھوشت کر دیا جائے گا، دیش دروہ ثابت کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی تیاری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ SIR سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ اب ہو گیا ہماری عمر 40 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی ہے، اب ہو گیا ہم 10 سال کے بعد سیدھے قبر میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم کو تو جلدی آپ مار دے رہے ہیں۔ مطلب دنیا کے اصول ہیں، جو ہماری نسل ہے 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے باپ کا ووٹر ID دکھاؤ، تو 2025 میں ہمارا نام ہی نہیں ہے، 2002 میں ہمارا نام ہی نہیں ہے، تو ہماری اولاد کو کہا جائے گا کہ یہ جو ہے انڈیا کا نہیں ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھیے۔
ہر پروف کو اٹھا کر کے رکھیے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، جتنے بھی پروف ہے. آپ اگر گھر بیچ رہے ہیں، جی ہاں سن لیجئے، اگر آپ گھر بیچ رہے ہیں وہ بھی ایک پروف ہے، تو اس کا بھی ریکارڈ اپنے پاس رکھیے، کاپی رکھیے، اپنے اولاد کو بتلائیے کہ ہمارا گھر تھا، اس کو ہم نے بیچ دیا تھا. انسان مجبوری میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی تو ایک چیز ہے. اور میرے بھائیو، SIR کی لاپرواہی، جیسا کہ میں نے کہا نا، آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ غفلت میں نہ رہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے. ابھی بہت سارے جو قوم والے ہیں انہوں نے جمع بھی کر دیا، ابھی ہمارے محلے میں پہنچا ہی نہیں. لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں لا کے دیا نہیں. اب مجھے بھی ایک بھائی نے کال کیا، مولانا آپ کو ملا؟ میں نے کہا اب تک مجھے نہیں ملا. دیکھیے، یعنی کہ پوری مسلم قوم جو ہے پیچھے، جبکہ دوسرے لوگوں نے معلوم کیا تو سب جمع بھی کر دیے. اچھا، SIR کے بارے میں، اب ہم تو کام کاج میں رہتے، دکان میں رہتے، یہاں وہاں رہتے ہیں. اب کوئی BLO گھر کے پاس آ کر کے دے گیا تو ہماری گھر کی عورتیں تو نکلتی نہیں، گھر کے اندر رہتی ہے، واپس بھیج دیتی ہے. گھر کی عورتوں کو بولیے بھائی کوئی کاغذ دے رہا ہے تو دیکھو کیا ہے، اور ہم کو فوراً بولا سب کام کاج کو چھوڑ کر کے آ کے اس کو پورا کیجئے. بعد میں نہیں بولے گا کہ مولوی صاحب نہیں بولے. ہاں یاد رکھ لیجئے، اگر آپ سمجھ لیے کہ جان بھی جا رہی ہے نا، 1 منٹ بھی بچا ہوا ہے تو آ کے کیجئے. یہ آپ جو ہے 20 سال کے بعد کو دیکھیں، اب کا مت دیکھیں. میں اب کو نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کے لیے، یہ میری جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ 20 سال کے بعد کا. آپ کو میں حقیقت بتلاؤں، برما کے اندر ایسا ہی ہوا تھا، جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، CM ایسا ہی ہوا تھا. پہلے ان کا نام نکالا گیا ہے، ان کے باپ دادا کا، اور 20-30 سال کے بعد جو ہے نا انہیں کہا دیا گیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہاں کے نہیں ہے، اور ان سے مار کر کے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ برما کے اندر کیا ہوا تھا. تو آگے دیکھیے، اب مت دیکھیے، آگے دیکھیے، آگے دیکھیے. ماں کی ووٹر ID نہیں ہے، باپ کا ووٹر ID نہیں ہے، نام تک نہیں ہے، ہماری کچھ فکر نہیں ہے. اگر اس میں نام کٹا، سمجھیے 2025 میں نام کٹا تو آپ جو ہے ہندوستانی وغیرہ کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے. یہ آدھار کارڈ کے پیچھے ہمارا بھاگ رہا ہے نا، آدھار کارڈ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سن لیجیے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آدھار کارڈ جو ہے نا، یہ جو ہے نیشنلٹی جو ہے اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ہر بینک والا یہی پوچھ رہا ہے. اور جانتے ابھی ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ وہ بینک میں گئے اپنا یہ نکالنے کے لیے، جو پیسہ وغیرہ لین دین کرتے نا، تو وہ پورا نکالنے گئے انکم ٹیکس کو بتانے کے لیے. تو پہلے کیا بول رہا، ووٹر ID لاؤ. آج تک کبھی اس نے نہیں پوچھا ووٹر ID لاؤ تو ہم نکال کے دیں گے، یہ لیجیے. آنے والے دور میں یہی ہوگا، دیکھ رہے ہیں. پہلے آدھار کارڈ ہمارا بولتے کہ ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے، آدھار کارڈ کو چھوڑ دو، اسے پھینک ڈالو، اسے بھول جاؤ اسے آدھار کارڈ. اب اس کی ضرورت ہے. ووٹر ID میں ہمارا نام کیسے جڑے گا، ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگیے. وہ ہے، وہ بھی ایک کارڈ ہے، اس کو رکھیے. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، یہ نہیں کہ اسے پھینک دینا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ اسے لیٹ لے رہے ہیں. اگر SIR میں نام کٹا تو آپ حکومت کے تمام اسکیمات سے محروم ہو جائے. جی ہاں سن لیجئے، راشن کارڈ سے آپ کا نام ختم. آپ کو اگر پینشن ملتا ہے وہ بھی ختم ہو. پینشن وغیرہ آتا نا 6000 4000 3000، وہ سب ختم ہو جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جو پیسہ وغیرہ پڑتے نا اسکول میں، ہماوری وغیرہ کا، تلنگنی ورنہ کیا کہ بولتے یہ حکومت کا تلگی وندنا، تو وہ پیسہ بھی نہیں ملے گا. ہاں ابھی پینڈنگ رکھا ہوا ہے سرکار نے. ہمارا آپ سوچ رہے تھے 19 تاریخ کو ملے گا، آج کتنی تھا؟ آج 19 سے نہیں آئے گا. SIR ہونے کے بعد آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مل جائے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آنے والے دور میں جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے بنیاد پر ہوگا. اور بنگال کے اندر یہی ہو رہا ہے. جو 21 لاکھ لوگوں کا 90 لاکھ لوگوں کا نام کٹ گیا تھا نا، سب کو سائڈ کر دیا گیا. اب ان کو کچھ نہیں مل رہا. اگر آپ کا نام نہیں رہے گا تو آپ انڈیا میں جگہ بھی نہیں لے سکتے. ID کارڈ لاؤ، جگہ بھی خرید نہیں سکتے، آپ بیچ بھی نہیں سکتے. اس طرح سے آپ کو تنگ کیا جائے گا. اب یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب چپ کے بولے، مولوی صاحب کیا بھی معلوم نہیں ہے، ایسے ہی چپ کے ڈرا رہے، جائیں گے کھڈے میں جائیں گے. ہمارا کیا، ہمارا کام ہے جاگروک کرنا، بیدار کرنا. ارے لوگ فکر ہی نہیں ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اب تو یہ آنے والے دور تو ایسا لگ رہا ہے ساز گاز بانٹ ہو رہی ہے، الیکشن ہی نہیں ہوگا انڈیا میں. یہ ووٹر کارڈ بھی بیکار ہے، کچھ ہوگا ہی نہیں، ہو گیا. جو آنکڑے کی تیاری چلی ہے نا 500 کی، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب ہم اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ لوک سبھا میں اتنے ہونا، 500 ہونا، وہ سب کیا؟ یہی سب ہے. کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس میجورٹی ہے. یہ سب وقت اور حالات کو سمجھیے،
جانیے یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو آپ تمام اسکیمات سے محروم ہو جائیں گے. آپ جگہ نہ لے سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اس میں نام کٹا تو. اس کے بعد دیکھیے سب سے بڑا نقصان ہماری اولاد کا ہوگا, سب سے بڑا نقصان. اس لیے کہ اب ہمارے 2002 میں نام نہیں ہے, 2025 میں نام نہیں ہے. ہماری اولاد کی جو زندگی ہے نا خطرے میں پڑ جائے گی, یاد رکھ لیجیے. ان کو شک اور شبہ ہو جائے گا, ان کو بولا جائے گا یہ لوگ دیش دروہ ہے, یہ لوگ جو ہے نا دوسرے ملک سے آئے, جبکہ ہم اور آپ یہیں کے پلے بڑے ہیں, انڈیا کے. اس کے بعد SIR ایک اچھا قدم ہے. ہم کہیں گے مولوی صاحب تعریف کریں, میں صحیح بول رہا ہوں, ایک اچھی چیز ہے. یہ SIR جو ہو رہا کیوں ہو رہا؟ جو غلط لوگ ہیں ان کا نام مٹایا جا رہا ہے, جو لوگ مر گئے ان کا نام مٹایا جا رہا ہے, جو لوگ نئے لوگ ہیں ان کا نام جوڑا جا رہا ہے. یہ تو اچھی چیز ہے نا, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے بھائی, تو اچھی چیز ہے نا. آپ بولیے کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے, مسلمان پریشان ہے, ڈرا ہوا, یہ اچھی چیز ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. 5 سال 10 سال 20 سال میں نہیں, ہر سال ہونا چاہیے کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو اپنا حق ملے اور جو غلط لوگ ہیں ان کو اپنا حق نہ ملے. اس کے بعد دیکھیے SIR کے وقت میں جو BLO آپ کو فارم دے رہا ہے نا, اس کو صحیح طور پر بھریے. اور سب سے اہم بات سنیے, اب یہاں سے جتنی باتیں ہیں سب اہم باتیں ہیں. اپنا نام جو ہے نا, یہ مسلم قوم کی سب سے بڑی برائی ہے, خرابی. آپ کا نام جو ہے نا ہر جگہ سیم رکھیے. مسلمانوں کا نام آدھار کارڈ میں ایک ہے, الیکشن کارڈ میں ایک ہے, راشن کارڈ میں ایک ہے. اب کوئی ضرورت نہیں, کیا بھی نہیں, وہ ضرورت پڑے گی تو انتظار کرتے رہتے. بینک میں ایک ہے, بیٹا کا نام کچھ اور ہے, بیٹے کے باپ کے نام کے ساتھ کچھ اور ہے, باپ کے آدھار کارڈ میں کچھ اور ہے, بیٹے کے آدھار کارڈ میں کچھ اور ہے, ووٹر ID میں کچھ اور ہے, یہاں وہاں کچھ اور ہے, برتھ سرٹیفکیٹ میں کچھ اور ہے, یہاں وہاں کچھ اور ہے. تو پریشانی اٹھائیں گے آپ. اگر آج سن لیجئے, اگرچہ آپ کو نہیں پوچھا جا رہا, آپ فوراً امیڈیٹلی 1-2 دن کے اندر جتنے بھی پروف ہیں ایک جیسا کرا لیجئے, اور آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں. ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لیجئے. 10th سرٹیفکیٹ کو نہیں بدلا سکتے ہیں, یاد رکھ لیجئے, تو اس کے حساب سے کیجئے. اگر آپ نے 10th کیا ہے, 10ویں جماعت اگر آپ پاس ہے تو اس کے حساب سے کیجئے. اس کو آپ نہیں بدلوا سکتے ہیں. آپ پیسہ دے کے برتھ سرٹیفکیٹ چینج کرا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرا سکتے, تو اس کے حساب سے ہی آپ رہیے. ہماری مسلمان جو اپنے بچوں کو 10th بھی نہیں کرا رہے. آنے والے دور میں وہی پوچھا جائے گا. ابھی اس کے اندر ہے, بتلانے والا ہوں. پڑھ کر کے کیا کرے گا, کیا نوکری کرے گا؟ 6-7 کلاس پڑھ لیا, نہیں بس ہو گیا, اب پاپل بیٹھنے پڑیں گے. آنے والے دور میں جگہ بھی خریدنی ہے تو 10th کی سرٹیفکیٹ لاؤ, بولے تو کیا کرتے؟ پڑھائیے اپنی اولاد کو, ایجوکیشن دیجیے. آج سب سے بڑی طاقت ہی علم اور کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں. تو ہر جگہ سرٹیفکیٹ میں آپ کا ایک جیسا نام ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایک جیسا نام نہیں ہے تو آپ بھی خطرے میں, آپ کے اولاد بھی خطرے میں, یاد رکھ لیجئے. اور سب سے اہم بات, ڈپلیکیٹ کاغذ کوئی بھی نہ بنائے. سن لیجئے, ڈپلیکیٹ کاغذ آپ BLO کو مت دیجیے. یہاں آپ پیسہ لے کر کے, یہ جو چل رہا نا SIR, یہ ہمارے آندھرا کا نہیں, آدونی کا نہیں, انڈیا لیول کا ہے. یہ نہیں کہ آپ پیسہ دے کر کے میونسپلٹی سے لے لیتے نا, ویسے کام مت کیجیے. اوریجنل کاغذات, اوریجنل پروف ہونا, اور اوریجنل پروف بھی اوریجنل کاغذات دے کر کے ہی بنائیے. ڈپلیکیٹ دے کر کے بنائیں گے تو آج نہیں تو کل معلوم ہو جاتا ہے. وہ پیسہ دے کر کے آپ کھلا کر کے بنا لیں گے, بعد میں وہ اس کو ریٹائر ہو جائے گا تو آپ کا کاغذ ہی نہیں ملے گا. اکثر مسلمان اسی میں پھنسے ہوئے تھے. یہ کام مت کیجیے. ووٹ ہمارا ملکی ادھیکار ہے, اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. اب دیکھیے, میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں سنی وہابی کر رہے ہیں. اب SIR کا فارم آیا, اس میں کہاں تو پوچھا جا رہا ہے کہ سنی وہابی, ابھی بھی مسلمان لڑائی کر رہے ہیں. مسلمان پوچھا جا رہا ہے, مسلمان دیکھا جا رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ مسلکی اختلاف کو چھوڑ کر کے مسلمان جو ہے اس کے پیچھے پڑے, اور جو صحیح وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق کام کرے. میرے بھائیو, یہ SIR کا مطلب تو میں نے آپ کو بتلا ہی دیا کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کا نام برقرار رکھا جائے. یہ اسپیشل انٹینسیو ریزن اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. جس کا نام ہے, جو ہندوستانی ہے, اس کا نام رکھا جائے گا. جو لوگ مر گئے ان کا نام مٹا دیا جائے گا. جو غلط لوگ ہیں ان کا نام جو ہے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے. SIR ہم کیسے کریں؟ جو انومیریشن فارم مل گیا ہوگا, بہت سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں. وہ ایک ہی ملتا ہے, سن لیجیے, وہ ایک ہی ملتا ہے. تو اس کے اندر بار کوڈ ہے, آپ کے فوٹو کے ساتھ بار کوڈ ہے. وہ غلطی کریں گے, کٹ پیٹ کریں گے تو
وہ بیکار ہے وہ. اچھا بہت سا ایک بہن نے کچھ کہا فون کر کے, وہ BLO ہے نا وہ دے رہا ہے, نام لکھ دو ہمیں کر لیتے بول رہا ہے. ہرگز نہیں دینا, نہیں کریں گے وہ, سن لیجیے نہیں کریں گے. یہ میں اللہ گھر میں کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے وہ. آپ کو کر کے دینا ہے, آپ کو فل کر کے آپ کو بھر کر کے دینا ہے. وہ آپ نے ایک نام لکھ دیا دے دیا ہمارے BLO کر دیں گے تو لے جا کر کے رکھ دے گا. اس کا کیا بھی نہیں ہے, کیا کوئی گارنٹی ہے کیا وہی چیک کر رہا ہوگا؟ دوسرا بھی ہوگا. اچھا صرف کاغذ جو انومیریشن فارم ہے وہی ایک دے رہے, اس کے ساتھ پروف بھی دینا ہے. یہ کوئی نہیں جاننا, کوئی نہیں دے گا, اس کے ساتھ پروف بھی دینا. ابھی میں بتلاؤں گا کیسے. وہ پروف بھی دینا ہے, بس وہ فارم لے رہے بھر کے دے رہے. اگر غلطی ہے اس میں 2-3 آپشن ہے, لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ نیچے, تو کیسے بھرنا ہے آپ وہ پوچھیے. اور جو اوریجنل آپ کو BLO دے رہا ہے نا تو پہلے اس کو جیروکس کرا لیجیے اور اس پر بھریے, جیروکس پر بھریے, ڈپلیکیٹ پر بھریے, اس کو فلپ کیجیے. اگر غلطی ہو رہا ہے پھر دوبارہ کرا لیجیے. اسی پر کہ جب BLO کو بتائیے, 1 سے 4 لوگوں کو بتلائیے, جب وہ بولے کہ ہاں کریکٹ ہے تمہارا, تب جا کے اوریجنل پر بھریے, BLO کے چیک کرائیے اور جمع کر دیجیے. ایسا کیجیے, یہ نہیں کہ اسی میں آپ کٹ رہے ہیں پیٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں کا نام بھی صحیح سے لکھنے نہیں آتا اور مسلمانوں سے لکھائیے. غیر قوم کو ہمارا نام لکھنے نہیں آتا, سمجھے کہ نہیں. یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ 2002 کے لسٹ سے ہو رہا ہے, 2002 کے لسٹ سے ہو رہا ہے. ابھی میں نے کہا کہ مسلمانوں کا نام غلط ہے. اب 2002 کے لسٹ میں نام غلط ہے, 2025 کے نام میں غلط ہے. اب انسان فارم فلپ کر رہا ہے تو صحیح نام لکھ رہا ہے, بیوقوفی ہے. 2002 کے لسٹ میں غلط نام ہے, غلط ہی لکھیے. ہاں سن لیجیے, غلط نام ہے, جو لسٹ میں ہے وہی لکھنا ہے. 2002 میں اگر سمجھ لیجیے کہ غلط ہے تو غلط ہی لکھیے. یہ نہیں کہ اب ہمارا نام صحیح ہے تو میں صحیح رکھوں گا, نہیں. وہ میپنگ کرے گا نا تو دیکھے گا کہ اس کا نام اتنے نمبر پر ہے یا نہیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے سمجھ لیجئے کہ کسی کا نام رحیمہ ہے, اب وہ 2002 کے لسٹ میں رحیمہ ہے. اب اس کے ماں کا نام اس کے پروف میں رحیم النساء لکھا ہوا ہے, سمجھ لیجئے. اب وہ رحیم النساء لکھے گا تو ملے گا, ریجیکٹ ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو 2002 کے لسٹ میں جیسا نام ہے ویسا ہی لکھنا, غلط ہے تو غلط ہی لکھنا. SIR کیسے کرے دیکھ لیجئے. 2002 کی ووٹر لسٹ سے سب کچھ ہو رہا ہے. مین جو کھیلا ہے نا پورے انڈیا میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے. اگر آپ کا نام 2002 میں ہے, 2025 میں ہے تو کوئی بات نہیں, آرام سے میپنگ ہو جائے گا. آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ خوش نصیب ہے, لیکن اکثر تو نہیں ہے. 2002 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے, 2025 کی لسٹ میں آپ کا نام ہے. ذرا کان کھول لیجئے, سب لوگ سن لیجئے. 2002 کے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے, اب میرا نام نہیں ہے. 2025 میں میرا نام ہے. تو میپنگ کرنے کے لیے آپ کو پروف دینا پڑے گا, اپنے فادر کا, مدر کا, دادا کا, دادی کا, نانا کا, نانے کا. اور وہ نام یہ نہیں کہ اٹھا دیے دے دیے, وہ 2002 کے لسٹ میں رہنا. اگرچہ آپ کرناٹک والے تھے, یہاں والے تھے, وہاں والے تھے, کہیں والے تھے, جہاں آپ کے دادا ہے ووٹر لسٹ میں نام ہے, آپ نکالیے دیجئے, وہ ایپ کے اندر آپ کو مل جائے گا. آپ کو بتلانا پڑے گا فادر, ہاں پروف دینا پڑے گا اور جیروکس لگانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ لکھ دیے یہ میرا فادر ہے, یہ میرا دادا ہے اور دے دیے, ریجیکٹ ہو جائے گا. لوگ ایسے ہی نام کٹ رہا ہے. آپ کو پروف دینا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ اتنے نمبر پر میرے دادا کا نام ہے, اتنے نمبر پر یہ ہے, وہ پلاٹ نمبر وہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس کے حساب سے آپ کو بتانا پڑے گا. اگر 2025 میں آپ کا نام ہے, 2002 میں نہیں ہے تو اچھا, یہ تو پروف کی بات ہو گئی. 2002 کی ووٹر لسٹ میں آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ تھی, یعنی اس وقت 2002 میں, لیکن جب آپ کا نام نہیں تھا. اب وہ 2025 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام, یعنی جب آپ سمجھ لیجیے کہ 20 سال کے تھے, 25 سال کے تھے 2002 میں, لیکن آپ کا نام نہیں تھا. اب جو ہے 60 سال کے, 55 سال کے آپ کا نام ہے. 2002 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام تھا, مگر 2025 کے لسٹ میں نام نہیں ہے. 2 صورت ہے, ایک نام ہے 2025 میں, ایک نام نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے دیکھیے, جب BLO آتا اور انومیریشن فارم دیتا تو اس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نئے لوگ ہیں فارم 6 بھرے, اس کو بھرنا ضروری ہے. اب کیا کیا ڈاکومنٹ دینا ہے, 12 اور 13 ڈاکومنٹ ہے. سب لوگ سن لیجئے, یہ سب اپنے پاس رکھیے. برتھ سرٹیفکیٹ, اتنے سالوں سے تھے, آپ اپنے بچوں کا بنا لیے نہیں بنا لیے, نہیں مولوی صاحب ایسے ہی چل گیا, بنا لیجئے, ابھی بھی موقع ہے, بنا کے رکھ لیجئے. اگر اس میں نہیں ہو رہا ہے بنا کے رکھ لیجئے اور اوریجنل بنائیں.
مجھے کتنے لوگوں نے کہا، میں اپنی بات بتاؤں، بولا نا میں آپ مجھے 2000 روپے دیجیے، آپ کے بیٹے کا میں یہیں بنا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں وہاں بناؤں گا. وہاں بنایا میں نے 2 سال 3 سال لیٹ ہوا، لیکن دیکھیے چونکہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا نا، تو کبھی بھی اوریجنل بنائیے، ڈپلیکیٹ کے پیچھے مت بھاگیے. برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیجیے، اگر نہیں ہے تو بنائیے. پاسپورٹ اگر ہے، اب یہ نہ سوچے، بہت سارے لوگ بولے میرے پاس پاسپورٹ ہے، یہاں منسٹر کا ہی نام غائب ہو رہا ہے. پاسپورٹ ہے تو بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پروف آپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ لگائیے. آپ کے گھر کا مکان کا ایڈریس ہے، ریسیڈنٹ سرٹیفکیٹ وہ دے سکتے ہیں. فیملی رجسٹر کاپی ہے وہ ایک پروف لگائیے. آدھار کارڈ ہے کوئی ایک پروف. 10ویں جماعت کی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ لگائیے. کھیت کا جنگل کا آپ کے پاس پروف ہے وہ لگائیے. کیسٹ سرٹیفکیٹ ہے OBC BSc CST وہ لگائیے. آپ اگر گورنمنٹ امپلائی ہیں تو وہ آپ پینشن آرڈر کاپی لگا سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے آپ کو زمین ملا، گھر ملا دیا نا، تو آپ وہ کاپی بھی لگا سکتے ہیں. وہ بھی بہت بڑا پروف ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے. حکومت نے اگر آپ کو کبھی کوئی جگہ دیا تھا وہ زمانے میں، یا آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، تو وہ کاپی بھی آپ لگا سکتے ہیں. آپ حکومت کیا آدمی ہیں، آپ حکومت نے مان لیا تبھی تو جگہ دیا ہے. یا پھر بینک یا پوسٹ آفس میں اگر کھاتا ہے، پوسٹ آفس کا خاص کر کے اس کی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. بینک کا بھی چلے گا، پوسٹ آفس کا بھی چلے گا. اگر NRC ہوا، وہ تو ابھی ہمارے اسٹیٹ میں نہیں ہوا، تو یہ کوئی پروف دے سکتے. اب کیسے دینا ہے سن لیجئے. دیکھیے اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. جون 1987 1987 جون 30 جون 1987 سے پہلے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو BLO جو فارم دے گا تو اس کے ساتھ کوئی آپ اپنا ایک پروف لگا دیے تو آپ کا میپنگ ہو جائے گا. 87 سے پہلے یاد رکھنا، آپ کو ڈیٹ آف برتھ یاد رکھ لیجئے. 80%، پھر آپ نہیں سمجھے، یاد آیا 80%، 1987 1987 80% سے پہلے، 30 جون سے پہلے اگر آپ پیدا ہوئے تو فارم کے ساتھ ایک پروف اگر لگائیں گے تو آپ کا نام ووٹر لسٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 جولائی، 30 جون کے بعد جولائی، 1 جولائی سے 1 جولائی 1980% سے لے کر کے 2 دسمبر 2004، 80% سے لے کر کے 2004، اتنا تو کم سے کم یاد رکھ لیجیے. 80% سے لے کر کے 2004 کے بیچ میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے بیچ میں آپ کبھی بھی پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اس جو انومریشن فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک پروف دینا ہے، جو پیدا ہوا جس کا نام ہے وہ، اور ساتھ میں والدین میں سے کسی ایک کا پروف دینا پڑے گا. یعنی کہ ماں کا یا باپ کا کسی ایک کا پروف دینا پڑے گا. آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، کوئی ایک دینا. 3 دسمبر 2004 سے لے کر اب تک 2025 24 20/3 20/2 اگر آپ کا نام ہے تو آپ کو اپنا پروف دینا ہے، ساتھ میں ماں باپ دونوں کا پروف دینا پڑے گا. دیکھیے یہاں قانون بدل گیا. 2000 ہو سکتا ہے 2030 میں ہو جائے کہ اپنے دادا کا بھی پروف دو. تو ہمارے پاس حفاظت سے رہے گا تبھی تو پروف دیں گے. اگر حفاظت سے نہیں رہے گا تو ایک میں کیا پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ 2004 سے پہلے ماں باپ کا کسی ایک کا دے دیے تو ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد دیکھیے بدل جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بننے لگے تھے. لوگ جو ہے کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تھا، آن لائن کا زمانہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد سے قانون بدل گیا. تو آنے والے دور میں بھی بدلا جائے گا میرے بھائیوں. تو بہرحال کیا ہے، آپ انومریشن فارم کو اچھی طرح سے بھریں. اور میں نے کہہ دیا کہ پہلے زیروکس کرا لیں، اس کے بعد 1 سے 4 لوگوں کو پوچھیے. شرمانے کی بات نہیں ہے. اور جانکار لوگ جو ہے لوگوں کو بتلائیے، ہیلپ کیجیے. لوگوں کو فائدہ پہنچانا اللہ کو بہت پسند ہے. اپنے رشتہ داروں کو بتلائیں، یعنی پڑوس والوں کو دشمنی ہے تو اس کا فارم آپ چرا لیجئے. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے کام بھی کریں گے. فون کر کے پوچھئے کیا بھائی آپ کا کام ہوا نہیں ہوا. یہ سب ایک دوسرے کو مدد کرنے کا وقت ہے. اس کے بعد دیکھیے جو تصویر لگانی ہو، ایک تصویر اس میں رہے گا، نئی تصویر لگانی ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یعنی پیچھے کا حصہ وہ وائٹ والا ہونا چاہیے. اور خواتین کا، عورتوں کا کان دکھنا چاہیے. ایسا بہت سارے ویڈیو میں کہا گیا ہے، لیکن یہ اچھا ہے. آدھار کارڈ میں پہلے ایسا ہی تھا، بعد میں چینج کر دیا گیا. تو کان دکھا کر کے فوٹو کھنچوا لیجیے اور رکھ لیجیے. انتظار مت کیجیے، یہ سب پروف جمع کر لیجیے. اور فارم میں جس سے آپ میپنگ کریں گے اس کا بھی ڈیٹیلز بھی بھرنا ہے، اس کے اندر رہے گا، آپ پوچھ لیجیے گا. اب جیسے میپنگ کرا رہے ہیں دادا کا، تو دادا کا نام، ان کا پورا ڈیٹیلز لکھنا ہے. تو خیر میرے بھائیوں، یہ ساری تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کو بتلایا. اب جو اصل فارم ہے آپ کو ملا ہوگا انومریشن فارم، اس کو دیکھیے. 1 سے 4 لوگوں کو زیروکس والے پر پوچھ کر کے بھریے. ہمارے آدونی کے اندر بھی بہت سارے مسلمان اس کے بارے میں، بہت سارے نوجوان اس کے بارے میں اچھا جانکاری حاصل رکھتے ہیں.
آپ ان سے پوچھیے، ان سے معلومات حاصل کریے، لاسٹ میں جب فائنل ہو تو بھی یہ لوگوں کو دیجیے اور پھر اس سے سائن بھی لیجیے کہ ہاں اس نے جمع کرایا، پھر آپ کو نمبر دے گا تو پھر بعد میں آپ جو ہے نا پوچھ بھی سکتے۔ آپ ایسے دے دیا آیا بھائی لاؤ ہمیں سب دیکھ لیں گے، مسلمان ایسے ہی نہیں، کھانے کے لیے ٹائم ہے، گھومنے کے لیے ٹائم ہے، کاغذ بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھی وہی حال ہے، میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے نہیں تھا بھائی، پہلے نہیں تھا تو اب تو بنا لیجئے، بنا کے رکھیے، بنا کے رکھیے، جی ہاں سن لیجئے، بنا کے رکھے۔ میں نے پاسپورٹ بنایا تو پولیس والوں نے کتنی مرتبہ پوچھا شادی ہو گئی، کہاں ہوا، ایسا ہوا، اب یہ وہ لکھ کر کے دیے، تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو 2005 میں اب یہاں پر الحمدللہ پورا ریکارڈ موجود ہے قاضی صاحب کے پاس، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے پوچھا تھا میرے دادا کے زمانے سے ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کو شادی کا ڈیٹ یاد ہے تو جائیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جائیے، بنائے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی میں نہیں دینا ہے، لیکن رہنا بنا لیجئے، میرج سرٹیفکیٹ بنائیے، جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے وہاں بنائیے، وقف بورڈ سے آپ کاغذ لیجئے، یہ آنے والے دور میں پوچھا جائے گا، تیرا یہ باپ ہے، تیری یہ ماں سے شادی ہوئی ہے، کہاں ہے، ذرا پروف بتلاؤ، کیا کریں گے؟ تو یہ سب کون پوچھتا ہے مولوی صاحب، کیا ضرورت ہے، لیجئے، تو نقصان اٹھائیں گے، آنے والے دور میں حالات اس سے بد سے بدتر ہوں گے۔ تو خیر میرے بھائیو، حالات سے ہم اور آپ نہ گھبرائیں، حالات سے نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قوانین بدلتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، آج ایک قانون بنا ہے، کل ایک قانون بنے گا، پرسوں اور ایک قانون بنے گا، لیکن کاغذات ہمارے پاس صحیح رہنا چاہیے، ہمارا نام صحیح رہنا چاہیے، ہمارے باپ دادا کا نام بالکل صحیح رہنا چاہیے، ہر جگہ صحیح رہنا چاہیے، ایک ڈاٹ کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں سن لیجیے، ایک ای اور آئی کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور نام کا جب ٹائپنگ ہونا تو اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اگر آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا 100 روپیہ دے کر کے کسی پڑھے لکھے کو لے جائیے، جی ہاں چل بھائی میں 100 روپیہ دوں گا، ذرا میں ایک نام ٹائپ کرانے جا رہا ہوں، وہ میرا نام صحیح کر رہا نہیں کر رہا ذرا دیکھ، تو ایسا کرائیے، لیکن ایک جیسا رہنا چاہیے، نہیں ہمنا نہیں آتا مولوی صاحب ایسے ہی مار دیا تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی مار دیں گے میرے بھائیوں۔ خیر لوگوں کو چال چلنے دیں، لوگوں کو قوانین بنانے دیں، اصول اور ضوابط بنانے دیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور لوگوں نے چالیں چلی، خفیہ تدبیریں کی، اور سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں، بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کب کس کے دلوں کو پلٹ دے یہ کون جانتا ہے۔ لوگ تدبیریں کرتے، لوگ چالاکیاں کرتے، لیکن اللہ سے بڑا تدبیر کرنے والا، خفیہ تدبیر کرنے والا یہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب اس کے اشارے سے چلتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ چلے گئے، کیسے کیسے قانون بنانے والے چلے گئے، کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسے حکومتیں چلی گئی ہیں، ہر چیز کو آنی جانی ہے میرے بھائی۔ تو بس ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی حکومت سے ہم کو کیا لینا دینا، آج نہیں تو کل جائیں گے، دوسری حکومت بھی آئے گی تو وہی کریں گے۔ ہاں یاد رکھ لیجئے یہ کوئی نیا نہیں ہے، 2025 میں تمہارا نام ہے کیا ہے، اب یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ اس کی حکومت تھی، فلاں کی حکومت تھی، یہ چکر میں مت رہو میرے بھائیوں۔ تو اپنا اپنا نام صحیح کرا لیں گے کہ نہیں کرا لیں گے؟ انشاءاللہ میرے بھائیوں اس کو ہلکا مت نہ لے، مذاق میں نہ لے۔ بہت سارے لوگ بولیں گے ہم کو راشن کارڈ نہیں چاہیے، ایسے مسلمان بیوقوفہ بھی ہیں، نہیں راشن کارڈ ہے کبھی چاول نہیں لیتے، انگوٹھا نہیں دباتے، حکومت نے سمجھا آپ مر گئے، آپ کے پورے گھر والے مر گئے، وہ لکھ دے گا ہاں یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تب کیا کریں گے؟ آپ اچھے پیسے والے، آپ اسٹور روم کا چاول نہیں کھاتے، مت کھائیے، انگوٹھا دبائیے، حاضری دیجئے میرے بھائیوں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لوگ سمجھتے کہ وہاں میں لائن لگا کر کے لینا کیا، یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ ہر جگہ گورنمنٹ کا جو بھی ہے فائدہ اٹھائیے، آپ کا کیا ہے کہ نام رہے گا، ہاں یہ آدمی زندہ ہے، یہ آدمی لے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے آپ ہمارے جماعت کے بہت سارے نوجوان ہیں، آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ مولوی صاحب سب کچھ بتا دیے، جو مجھے معلوم تھا، جو میں نے تحقیق کی، اس کے مطابق آپ کے سامنے باتیں رکھ دی۔ اب جو بقیہ اور باتیں ہیں، فارم وغیرہ کیسے بھرنا ہے، کیسے نام لکھنا ہے، دائیں طرف کس کا نام لکھنا ہے، بائیں طرف کس کا نام لکھنا ہے، یہ سب جو ہے آپ جانکار لوگوں سے پوچھ کر کے بھریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو موجودہ وقت کی اور حالات کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔